تو عزیزان گرامی خاص مقام و منزلت حضرت عباس علیہ السلام، اور کیوں نہ ہو جناب عباس کی اگر آپ نے نام میں حروف دیکھے ہوں، عین بے الف سین، جناب عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. توجہ، جناب عباس کے نام میں عین علی سے ہے، بے بطول سے ہے، الف احمد سے ہے، سین حسنین سے ہے. پنجتن کی محبت کے مرکز کا نام عباس ہے. صاحب سلام توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی آج آپ نے خود ہی کہا ہے کہ حضرت عباس کے فضائل کو پیش کرو. عزیزان گرامی بہت شجاع، بہت خوبصورت، عام طور سے ہوتا ہی ہے کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے ساری نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، خوبیاں سمجھتے ہیں نا، فضائل، اچھائیاں. تو عزیزان گرامی اب عام طور سے ہوتا یہ ہے کسی آدمی میں نا کوئی خوبصورت ہوگا تو شجاع نہیں ہوگا، بہادر نہیں ہوگا، بہادر ہوگا تو عالم فاضل نہیں ہوگا، عالم فاضل ہوگا تو طاقتور نہیں ہوگا، طاقتور ہوگا تو عابد و زاہد نہیں ہوگا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عباس وہ عباس ہے جسے علی نے کہا یہ باب الحوائج ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا، حضرت عباس بہت عظیم ہستی کا نام ہے. عزیزان گرامی دنیا کا اصول ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے، دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، نہ ملکوں کے نام لینے کی ضرورت ہے. جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں. میں نے مکمل ہی نہیں کیا اور بہت سے میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، میرے بچے پہنچ گئے ہیں. دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں، یہ اس فوج کا پرچم، یہ اس فوج کا پرچم. لیکن جب جنگ ختم ہوتی ہے نا تو دونوں پرچم بلند نہیں ہوتے، صرف اس فوج کا پرچم بلند ہوتا ہے جسے فتح ملی ہو. آج دنیا بھر میں جا کے پوچھیں، بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن پوچھو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا؟ ساری دنیا علم عباس دکھائے گی. یہ نشانی فتح حسین کی ہوئی ہے. فتح حسین ابن علی علیہ السلام کے. عزیزان گرامی آج پوری دنیا میں حضرت عباس علیہ السلام کا علم بلند ہے. اور عزیزان گرامی آپ نے کبھی غور کیا علم مبارک پہ پنجہ ہوتا؟ نہیں ہے سارا مجمع. مولا عباس کے پرچم پہ پنجہ کھلا ہوتا ہے، بند نہیں. اگر آج بھی کوئی بیعت حسینی کے لیے آنا چاہے آ جائے. جانے گرامی جو بھی حسینی بننا چاہتا ہے حسینی بن جائے. شرط نہیں ہے کہ صرف کربلا آؤ گے تو حسینی بناؤ گے، ٹنڈو جام میں بھی اگر اعلان کرو گے میں حسینی ہوں تو عباس یہاں بھی قبول کر لیں گے. آپ نے غور کیا جانے گرام؟ تو آپ کی محبتوں نے مجھے یقین مانی میرا دل جیت لیا. میرا دل کرتا میں اپنا دل نکال کے آپ کو دکھاؤں. گرامی جناب عباس علیہ السلام دنیا میں آپ کا جہاں پہ بھی پرچم دیکھیں گے اس پہ پنجہ کھلا، اس کے نیچے آپ نے دیکھا عام طور پہ چاند بنا ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگوں نے غور کیا یا نہیں. اب ذرا غور سے دیکھیے گا اکثر علم کے نیچے چاند بنا ہوتا. کیوں؟ عباس ہے قمر بنی ہاشم. نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے وضاحت کر دوں. دیکھیں ایک گھر میں اگر کوئی خوبصورت نہ ہو، وہاں کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو تو اسے سارے لقب مل جائیں گے. بھی ہے، یہ چاند بھی ہے، یہ ستارے بھی ہے،
یہ سب کچھ ہے. اور اگر کسی گھر میں سبھی خوبصورت ہو, نہیں پہنچا سکا بھائی, سارے مجمع کی توجہ, کچھ میرے بھائی پہنچ گئے, سبھی خوبصورت ہوں. جناب عبد المطلب بے انتہا خوبصورت تھے. جناب رسول خدا کے والد جناب عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ روایت میں ملتا, تاریخ میں ہے, مکے کی ہر خاتون کہتی تھی کاش میری عبداللہ سے شادی ہو. جناب عبداللہ نے خاتون سے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو مجھ سے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا, آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ, اب مسلمان یہ کہتے ہیں جناب عبداللہ جناب آمنہ کی پیشانی پہ وہ جو نور تھا وہ رسول خدا کا نور تھا. رسول خدا کے ماں باپ کی پیشانی پہ رسول خدا کا نور تھا. پھر کیوں بحث کرتے ہو محمد نور ہے یا خاکی؟ توجہ فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ بہت خوبصورت, جناب حمزہ بہت خوبصورت, جناب ابو طالب. آئیں ذرا, لیکن جملے پیش کر رہا ہوں کہ اس گھرانے میں جہاں سبھی خوبصورت ہوں, سرور کائنات کے لیے ملتا ہے. جب آپ مدینے کے بازار میں آتے تو بازار رک جاتا تھا اور ہر آدمی پوچھتا مسلمانوں سے یہ کون ہے؟ تو مسلمان کہتے کہ ہمارے رسول ہیں. توجہ, یہ ہمارے مکتب کے رسول ہیں, یہ ہمارے رسول ہیں. اچھا, بل ہوا ملک کریم, لگتا ہے آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہے. بھئی وہ کافر تھے, مشرک تھے, لیکن مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں. او مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. سلامت رہیں. بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. میں نے کہا نا جس گھر میں سبھی خوبصورت ہوں, اتنے خوبصورت جناب سرور کائنات کہ ہر آدمی رک کے پوچھتا ہیں کون؟ اور وہ رسول خدا جب بھی مولا علی کو دیکھتے تو مولا علی کو دیکھ کے کہتے یا علی انت کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. عرب میں جب مثال دینی ہوتی ہے نا بہت خوبصورت ہے, کہتے ہیں یہ 14ویں کے چاند ہے. 13, 14, 15 عربی میں کہتے ہیں ایام 20. 13, 14, 15 یہ جیسے آج کی تاریخ ہے, اس میں چاند پورا ہوتا. 13, 14, 15 اس میں بھی کہتے ہیں کہ 14 کو مکمل ہوتا ہے. 13, 14, 15 یہ 3 دن چاند پورا, اس سے پہلے بڑھتا ہے پھر گھٹ جاتا ہے. میرا دل کہتا ہے اللہ نے 13 رجب کو اس لیے کعبے میں علی کو بھیجا تاکہ کہیں چاند کو غرور نہ آ جائے کہ میں خوبصورت ہوں. اللہ نے کہا رک جا, میرے علی کو تو دیکھ. توجہ فرما رہے ہیں کہ سب خوبصورت, جس گھرانے میں سب خوبصورت, ایزانے کے نامی جہاں سب خوبصورت ہو, جہاں پہ امام حسن حسین کے نام ہی حسن سے ہو. اتنے خوبصورت تھے امام حسن حسین, نام ہیں حسن سے. حسن سے حسن, حسن سے حسین. حسن کے معنی خوبصورت, حسین کے معنی خوبصورت. توجہ, جہاں ایسے ایسے خوبصورت ہوں وہاں کوئی آدمی کہ یا علی, کوئی نوجوان صفین میں آپ کا امامہ پہن کے گیا, آپ کی زرہ پہن لی ہے, تلوار آپ کی ہے. بس تلوار تو کوئی بھی اٹھا لے, لڑنے کا انداز کہاں سے لائے گا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. علی کی طرح لڑے گا کون؟ کہا لیکن مولا یہ جو بچہ لڑ رہا ہے نا وہاں نوجوان, اس کا انداز بھی آپ جیسا. وہ جب تلوار اٹھاتا ہے نا تو ویسے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے جیسے آپ تلوار کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ مارنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر, وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے تلوار مارتا, 2 ٹکڑے کر دیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا یا علی انداز وہی ہے. مولا مسکرائے, کہا اور کوئی نشانی؟ کہا چہرے پہ نقاب بھی ویسا ہے.
پتہ نہیں لوگ تو چلیے گا. مولا چہرے پہ نا تحت الحلق اپنے امامے سے نقاب ڈالتے تھے. کیوں؟ مولا سے کسی نے پوچھا یا علی یہ آپ چہرے پہ نقاب کیوں رکھتے ہیں؟ کہ میں بہت تیز لڑتا ہوں. پھرتی سے تیز پاؤں ہاتھ چلتے تھے تو دھول اڑتی ہے، وہ تنگ کرتی ہے، اس لیے میں چہرہ اپنا ڈھانپ لیتا ہوں. مولا کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی جنگ میں، اور مولا کی آنکھیں بڑی بڑی تھی. جب آپ دانت بھیجتے تھے نا ذوالفقار اٹھانے کے لیے تو اس آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ مولا آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے، اور مولا کی وہی آنکھیں حضرت غازی عباس کے پاس ہیں. اب پہنچ گئے. لیکن میں نے مولا کی جنگ کو نہیں پڑھا تو جناب عباس کی وہی آنکھیں، مولا آنکھیں وہی ہیں، انداز وہی، تلوار آپ کی. تو کہا اس سے کہو علی نے بلایا. قریب تو کوئی جا نہیں رہا تھا، آواز دے کے کہا آپ کو علی نے بلایا. تو تاریخ کے الفاظ ہے بس مولا کا نام آنا تھا، وہ فوراً اپنی سواری سے اترا، تلوار جیسی زمین کی طرف لائے تو خون بہنے لگا. اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا. جب چل رہے تھے تو سب کہہ رہے تھے بالکل چلنے کا انداز بھی مولا کا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب وہ دور سے آ رہا تھا نا، رنگ گورا تھا، زلفیں بڑی تھی، چہرے پہ سیاہ بال آئے، آتا دیکھا بڑی بڑی آنکھوں کو، مولا نے مسکرا کے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم. آپ سلامت رہے کہ یہ قمر بنی ہاشم. عزیزان گرامی جناب عباس بے انتہا خوبصورت تھے. تو میں نے کہا نا کہ کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے، ساری نہیں ہوتی. جہاں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں اس ہستی